تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا، پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا۔ تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے، اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر۔ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ میرے دوست گر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے، وہ مہربان کتنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا، جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح۔ عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے، تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیاں ہیں۔ ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی۔ تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو، کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو، اگر کریم کرم کر دے۔ لوگ کہتے ہیں واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھیں تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی تھی۔ تو میرے عزیز کوشش کرے کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، حق الیقین حاصل کریں۔ اور پھر برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دے، غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے، کبھی نہیں۔ غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے لفظ ہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا ہے، جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا۔ ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو، ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے، ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے، ہمارا تعلق ہے نا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے، ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے، ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی مہر علی سے، ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے ہیں آج سکھ متراں دی ودیری، آج سکھ متراں دی، سکھ کہتے ہیں اڈیک کو، متر کہتے ہیں محبوب کو، اج سکھ متران دی ودھیری ہے، اے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کہتے ہیں سکھ متران دی ودھیری ہے یعنی اداس ہوں، پھر حضور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں اجمل کا، ماں احسانہ کا، ماں اکمل کا، اور پھر فوراً کہنے لگے او کتھے مہر علی، او کتھے مہر علی، کتھے مہر
کتھے تیری سنا اب ویکھو مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں بلغ العلا بے کمال کشفت دجا بے. اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تو باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. غافل آدمی کی علامت ہے برے لوگوں کی صحبت میں. خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ اللہ کے بندوں کی عداوت پیدا ہو. خبردار خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں حضور کی اولاد پاک کے بارے میں شک پیدا ہو. خبردار اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا جو امام حسین ابن علی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہو. بچنا. خبردار اس سے بچنا جو حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرے. بچنا اس سے. جو سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی دیکھو کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے جن کے گھر ہی رحمتوں کے خزینے میں. بھلا کیا کہا نبی پاک. حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے نیکی کی تھی بدلہ دے دیا ہے. یہ جو میرے ابو بکر صدیق ہے نا ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا کہوں گا مالک تو ہی بدلہ عطا فرما. ایک ہاتھ میں جناب صدیق کا ہاتھ پکڑا ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور حضور مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں. دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا. کیا شان ہے کیا مقدر ہے. تو حضور علیہ السلام رک گئے اور روک کے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے نا تو حیران ہو رہا ہے نا کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہے ایک میں عمر کو پکڑا ہے. فرمایا قیامت میں جب میری قبر کھلے گی تو میں اسی طرح قبر سے نکلوں گا. اس طرح میدان محشر میں میں آؤں گا. خبردار حضور کے وفاداروں کے وفادار رہنا ان کے وفادار رہنا ان کے وفادار رہنا. بڑا عجیب دور آیا ہے. ہم نے یہ دور دیکھا ہے کہ لوگ حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی بات کریں گے. اب نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. اپنا منہ تو دیکھ اپنی حیثیت دیکھ اور پھر وہ بندے دیکھ جن کو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے حضور کے قریب بٹھایا ہے. تو بچنا ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا. خبردار عقیدہ ستھرا رکھنا صاف رہنا پاکیزہ رہنا. غافلوں کی صحبت سے بچنا. بڑا ڈرتے ہیں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ نسلوں میں بھی وہی بندے پیدا فرما جو عقیدے پکے رکھنے والے ہیں. وہ بندے پیدا فرما ہماری نسلوں میں. ایک وہ بندہ بھی غافل ہو جاتا ہے جو امیدیں لمبی لگا لیتا ہے جن کے منصوبوں میں دولت بھی ہوتی ہے گھر بھی ہوتا ہے اولاد کا بڑا ہونا بھی ہوتا ہے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دیکھنا بھی ہوتا ہے یہاں بھی گھر وہاں بھی گھر یہ سیر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا جن کے پیش نظر نہیں ہوتا. لمبی امیدیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے میں تم پر دو باتوں کا خوف کھاتا ہوں جو ڈر آتا ہے. ایک یہ کہ تم خواہش کی پیروی کرو گے جو نفس کی خواہش ہوگی اس کے پیچھے لگ جاؤ گے اور ایک تم لمبی لمبی امیدیں باندھو گے. اتنے سال جینا ہے اتنے 100 سال جینا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. منصوبہ بندی کریں مستقبل کے لیے وہ بری نہیں لیکن تیاری رکھیں. اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا. یہ غفلت کی چیزیں ہیں جو بندے کو غافل کر دیتی ہیں. جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں اور جو فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں نا ہنستے زیادہ ہیں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. قرآن کہتا ہے زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا حضرت عقبہ بن عامر نے کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو اپنی زبان قابو میں رکھو دوسرا فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو فضول نہ نکلو گھر سے اور تیسرا فرمایا اپنی خطاؤں پہ رویا کرو.
کثرت کلام اور فضول کلام اور بلا وجہ یہ بندے کو غافل کرتا ہے، دل کو سخت کرتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور غفلت کو توڑیں۔ آپ کے ذمے، میرے ذمے جو حقوق و العباد ہیں ان کا پتہ کریں، جو اللہ رسول کے حقوق ہیں ان کی خبر دیکھیں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم کس طرح انجام دے رہے ہیں اس پر توجہ کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ ہم انسان ہیں، کوتاہیاں تو رہ جائیں گی، لیکن جب کوشش کریں گے تو پھر رب تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا۔ ایک بات اور کرنی ہے، ایک تو میں نے عرض کیا غفلت کو توڑنا، ایک دوسری بات قرآن مجید کا ایک سبق اور، جب غفلت توڑنی ہے تو پھر لازمی طور پر ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پلاننگ نہیں کرنی، فیصلہ کرنا ہے۔ تو فیصلہ کرنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ پھر قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں کہا فاستبقوا الخیرات، یعنی تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی جلدی نیکیاں کرو، فٹافٹ، دیر نہ کرو۔ فٹافٹ سے مراد یہ نہیں کہ نیکی جلدی جلدی کر جاؤ، یعنی ٹال مٹول نہ کرو خیر کے کام میں، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، عمرہ کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں، حج کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں، بچے بیاہ لوں پھر میں نیک ہوں۔ یہ تھوڑا سا یہ کام ٹال مٹ، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی کرو، بھاگو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایک تو تم جوانی کو نہ بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیماری آنے سے پہلے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، وسعت دی ہے، تو نیکی کر لو، خرچ کر لو اللہ کے راستے میں، خدا نہ خواستہ تم پر غریبی آ جائے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر تمہیں اللہ نے کچھ فراغت دی ہے، بہت زیادہ مصروف نہیں ہو، تو غنیمت جان لو، جلدی سے نیکی کر لو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ۔ اور 5ویں بات حضور نے بیان کی